قرآن مجید کی محفل ہے، فی الحال تو چہرے ڈھونڈ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے اور بے عیب کتاب ہے۔ آج حفاظ کی دستار بندی بھی ہے۔ دیکھیں نا، میں یہاں پر حاضر ہوا تو ایک میرا تعارف ہے، اور یہاں پر جتنے بھی آپ حضرات تشریف فرمائیں، آپ سب کا ایک ایک تعارف ہے۔ جتنے بھی لوگ بیٹھے، نام کیا ہے، بلدیت کیا ہے، منصب کیا ہے، بزنس کیا ہے، ملازمت کیا ہے، تعلیم کیا ہے، رہائش کیا ہے، یہ سب کا تعارف ہے۔ اب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ آپ تک پہنچ رہا ہے؟ ابھی تک مجھے سکرینوں سے واضح نہیں ہو رہا کہ میرا لفظ کو پہنچا ہوا آپ تک۔ یہ سب کا تعارف ہے۔ یہ ایک عمارت ہے، اس عمارت کا ایک تعارف ہے۔ اس طرح کی اور عمارتیں بھی ہیں، کسی کو آپ پلازا کہتے ہیں، کسی کو آپ مارکیٹ کہتے ہیں، اسی طرح کی بنی ہوئی ہے۔ کسی کو آپ رہائش بولتے ہیں لیکن اسے نہ پلازا کہتے ہیں نہ مارکیٹ کہتے ہیں، یہ مسجد ہے۔ یہ جو مسجد ہے، یہ لفظ ہے، یہ اس عمارت کا تعارف ہے، اس کی تعریف ہے۔ قرآن کی تعریف کیا ہے؟ چوما جائے؟ قرآن کی تعریف کیا ہے؟ مردے بخشوائے جائیں؟ قرآن کی تعریف کیا ہے؟ بچی رخصت ہو رہی ہو، ساڑی جیسا لباس اس نے پہنا ہے، بے حیائی والا، بے وضو ہاتھوں کے ساتھ اس کے سر پہ رکھ دیا جائے۔ قرآن کا تعارف کیا ہے؟ قرآن مجید کی محفل ہے، میں قرآن مجید کا طالب علم ہونے کے ناطے اہل نظر کے حوالے ایک دو جملے عرض کروں گا۔ میں نے جب پوچھا قرآن کیا ہے تو اللہ رب العزت نے 3 جملے ارشاد فرمائے۔ 3 جملے اللہ فرماتے ہیں، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ قرآن کا تعارف اللہ فرما رہے ہیں۔ ھدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے، وبینات من الہدی، اس لیے ہدایت ہے کہ ہدایت کی نشانیاں لے کر آیا ہے، والفرقان، اللہ فرماتے ہیں اسے میں نے فرقان بنا کے بھیجا۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ فرق کر دیتا ہے، حق علیحدہ کر دیتا ہے، باطل علیحدہ کر دیتا ہے، سچ علیحدہ کر دیتا ہے، جھوٹ علیحدہ کر دیتا ہے، کھرا علیحدہ کر دیتا ہے، کھوٹا علیحدہ کر دیتا ہے، مومن علیحدہ کر دیتا ہے، منافق علیحدہ کر دیتا ہے۔ اسے میں نے فرقان بنا کے بھیجا۔ کیا بنا کے بھیجا؟ اب مجھے صرف دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ گزارا ہو جائے گا۔ میں آپ کی اجازت سے اگلی بات کرنے سے پہلے آپ کے دماغ پر تھوڑا سا زور ڈال، سر پہ نہیں کہا، دماغ پہ کہا، دماغ پہ تھوڑا سا زور ڈال۔ اجازت لے رہا ہوں میں آپ سے، اب بعد میں گھبرائیے گا نہیں۔ سب سے پہلے آپ نے گھبرانا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے جو کہتے تھے کہ گھبرانا نہیں، آج کل خود گھبرائے ہوئے۔ آپ کی اجازت سے تھوڑا سا زور ڈال رہا ہوں جی۔ اللہ فرماتے ہیں ھدی للناس، ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ انسان کسے کہتے ہیں؟ اب میں نے آپ اجازت لی ہے، ایسا نہ ہو پھر بعد میں مشکل میں ہو جاؤں۔ 2 چیزوں کا مرکب ہے انسان، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جسم کا تعلق زمین سے ہے، عناصر اربع سے بنایا اللہ نے آپ کا جسم، مٹی سے، آگ سے، پانی سے، ہوا سے۔ مٹی زمین سے، پانی زمین سے، آگ زمین سے، ہوا بھی زمین سے۔ ہوا وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہے۔ جو جہاز پہ سفر کرتے رہتے ہیں ان کے مشاہدہ میں یہ بات آئی ہوگی، بعض دفعہ جہاز ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں آکسیجن نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، تو یکدم سے نیچے آتا ہے، اور وہاں آ کے تھم جاتا ہے جہاں آکسیجن ہوتی ہے، ایئر پاکٹ اسے بولتے ہیں۔ تو ہوا کا تعلق بھی زمین سے،
جسم بنایا زمین سے تو اس کے لیے غذا بھی بنائی ہے زمین سے، روح کا تعلق آسمان سے ہے تو اس کے لیے غذا بھی اتاری ہے آسمان سے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ دیکھیں وہ کیسا میرا اللہ بنانے والا کیسا ہے وہ مصور۔ میں تو خیر خطیب ہوں ہی نہیں، کوئی خطیب بھی ہونا اسے لے کے آئیں تو وہ آ کے یہ نہیں کہے گا کہ میں خطیب ہوں، کہ کہے گا؟ اگر خطابت سنتے رہتے ہو تو وہ یہی کہے گا میں طالب علم ہوں۔ ابھی شیخ الحدیث تشریف لائیں گے، وہ بھی آ کے یہی کہیں گے کہ میں ایک طالب علم ہوں۔ اور کیا ہی عجب ہو جو آ کے بندہ خود کہے میں خطیب ہوں۔ اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں میں مصور ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، میں اب دیکھیے نا اللہ خود فرما رہے میں مصور ہوں۔ کیسا ہے وہ مصور؟ ایک آپ کی دنیا کا مصور ہے، وہ جب تصویر بناتا ہے تو تصویر بنا کے کہتا ہے تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے مٹی سے بچانا دیمک لگ جائے گا، آگ سے بچانا جل جائے گی، ہوا سے بچانا دھندلی ہو جائے گی، پانی سے بچانا اس کے نقوش مٹ جائیں گے۔ کیا کہنے اس مصور کے؟ یہ مصور جن چار چیزوں سے تصویر بچاتا ہے وہ مصور انہی چار چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے روشن کمرہ چاہیے، لائٹ چلی جائے تو کہتے ہیں نہیں بنا سکتا، اور وہ ایسا مصور وہ اندھیرے میں نہیں اندھیروں میں بناتا ہے۔ شکم مادر کا اندھیرا، جھلی کا اندھیرا، یوٹرس رحم کا اندھیرا، یہ مصور روشنی میں بناتا ہے، وہ مصور اندھیروں میں بناتا ہے۔ اس مصور کو تصویر بنانے کے لیے ٹھوس جگہ چاہیے، دیوار ہے تب، گتا ہے تب، بورڈ ہے تب، کاغذ ہے تب، اور وہ ایسا مصور ہے جس نے پانی کی ایک بوند پہ تصویر بنائی۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کی اجازت سے تھوڑا سا زور ڈالا ہے دماغ پہ، ابھی تو میں نے ڈالنا ہے، پہلے سے چپ چپ بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ ایسا مصور، اس نے ایسی تصویر بنائی۔ یہاں دنیا کا مصور، اسے تصویر بنانے کے لیے سامنے ایک تصویر چاہیے، اسے دیکھ کر بناتا ہے، اس جیسی بناتا ہے، اور وہ ایسا مصور ہے اس نے ایسی تصویر بنائی ہے کہ آج کے سائنسدان کو کہنا پڑا دستخط معتبر نہیں ہے، انگوٹھے کا نشان لگایا جائے، ہر چیز بائیو میٹرک کی جائے، ایک کے انگوٹھے کی لکیریں دوسرے سے جدا ہیں، اور اس نے تو پہلے اعلان کر دیا کہ کہاں میری بنائی ہوئی تصویروں پر سرچ کرتے پھرو گے، میں تو وہ بنانے والا ہوں، میں تو وہ مصور ہوں، میں نے ایسی بنائی ہے، اور اس کے مٹی میں مل جانے کے بعد پھر بھی ایسی بنانی ہے کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ نعرہ تکبیر، وہ ایسا تکبیر، وہ ایسا بنانے والا ہے، وہ ایسا سجانے والا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، خلق بھی میں کرتا ہوں، امر بھی میرا ہے۔ اس کا مطلب ہے دو علیحدہ چیزیں ہیں، امر اور ہے، خلق اور ہے۔ امر کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن۔ مجھے سن رہے ہو؟ بس صرف سن ہی رہے ہو؟ آپ کو کیا چاہیے؟ ایویں دے کم میں کرن تے کدے نہیں دیتے، چلو کر لو، دے دیں، ہم جو چاہیے وہ دے دیں۔ میری بڑی حساس طبیعت ہے یقین جانے۔ اچھا میری کچھ چار آنکھیں نہیں ہیں کہ میں پیچھے بھی دیکھوں؟ مجھے کیسے پتا چلا کہ کچھ ہو رہا ہے؟ میں یہ شیشے دیکھنا، یہ آئینے ہیں نا، آپ کے چہرے آئینے ہیں، جو میرے پیچھے کچھ ہو رہا ہوگا تو وہ اس آئینے میں مجھے نظر آتا ہے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی دوستو؟ نہیں آ رہی؟ چلیں میں زیادہ آپ پہ بوجھ نہیں بنتا۔ قرآن اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ کس کی ہدایت کے لیے؟ انسان کی ہدایت کے لیے۔ اسی قرآن مجید سے میں نے ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے، وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ اگر آپ بیٹھے رہے آدھا گھنٹہ تو بیٹھے رہیں گے؟
اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حضور کے فرمان کے مطابق اپنے عقائد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ٹکڑا میں نے قرآن مجید سے تلاوت کیا اس میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اب یہاں پھر اللہ انسانوں سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الناس، اے آدم کے بیٹو، یا ایھا الناس، اے نسل انسانیت، یا ایھا الناس، انسان کہلانے والوں۔ جی اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم الرسول، آ گیا، کم تمہارے پاس آ گیا، رسول آ گیا۔ اللہ رسول تو پہلے بھی آئے ہیں، آپ نے اس انداز میں بات نہیں فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ قد جاءکم رسول، رسول آ گیا، نہیں، قد جاءکم الرسول، رسول نہیں، الرسول آ گیا، میرا پیارا آ گیا، میرا حبیب آ گیا، میرا لاڈلا آ گیا۔ جیسے انگلش میں کسی لفظ سے پہلے THE دا لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے، عربی میں کسی لفظ سے پہلے الف لام لگ جائے معنی خاص ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم رسول نہیں، قد جاءکم الرسول، رسول نہیں، الرسول آ گیا۔ آنے والے پہلے بہت سے آئے، لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بیتاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مضطرب تھی جن کے لیے وادی بطحا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا۔ ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ رسول نہیں، الرسول آ گیا ہے، میرا پیارا آ گیا ہے، میرا حبیب آ گیا ہے، آمنہ کا لال آ گیا ہے، عبداللہ کا در یتیم آ گیا ہے، صدیق کا یار آ گیا ہے، بلال کا غمخوار آ گیا ہے، وہ جس کے انتظاریں تھی وہ میرا خاص آ گیا ہے، وہ جس کی نبی بشارتیں دیتے رہے وہ میرا محبوب آ گیا ہے، وہ جس کی امت میں شامل ہونے کے لیے دعائیں مانگتے رہے وہ میرا حبیب آ گیا ہے، وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے ہنسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تقویم آسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت قرآن، شہنشاہ خطابت قاضی مکی اللہ سعیدی صاحب۔ وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا، وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے، وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے۔ کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ جمال معلیٰ، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا، وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے، ہیرا سے وہ سوئے فاران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا آپ نے کہہ دیا سبحان اللہ، وہ ختم ہو بھی گئی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔